میں اپنی فہرست کا ایک عظیم نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ مقام نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کے تحت فوراً سفر پر جانا ہے۔ شاعر ہندوستان کا پورے سفر کرنے کے بعد آج شہید کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے آئے ہوئے سرزمین لکھنؤ سے ایک عظیم نام آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کروں گا، لیکن ان کے استقبال کے لیے سب سے پہلے آپ کی عدالتوں کا امتحان لیتے ہوئے صدر مقاصدہ کی اجازت سے، تمام علماء کرام، شعراء کرام کی اجازت سے کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، یہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ عشق مولا میں آخری آدمی تک توجہ، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، یہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، یہاں تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ جس شاعر کو آواز دینا ہے اسی کے مصرے آپ کے حوالے، وہ شاعر آپ کے حوالے کہ صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے۔ نہیں عزیزو، بیداری چاہیے ہے مجھے۔ شاعر میں جب تک الحمدللہ شہید کی بارگاہ سے اتنا عطا ہو چکا ہے کہ رات کا جتنا بھی حصہ گزر چکا ہے، صرف اگر تنہا بولنے پر آؤں گا تو نماز صبح تک بولتا رہوں گا، ایک شاعر پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اگر میں یہ چاہوں گا کہ صرف آپ کو اپنے شعر نہ سناتے ہوئے کے بعد دیگر شاعر آپ کے حوالے کریں تو ان مصروں پر داد دے دیے گا اور بیداری کا ثبوت پیش کر دیے گا کہ صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے، صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے۔ صرف موضوع ولایت پر ہی بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، اور کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ۔ ہائے میرے دوستو، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے۔ آئے کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے۔ آئیے میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں، استاد الشعراء علی جناب نیر مجیدی صاحب کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ اور ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ وہ بیکار کی بحثوں کو ناعنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود ہے، ایک وقت میں 40 گھروں میں ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے، اس ذات نے گر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو ناعنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو ناعنوان بنا رہا
بیکار کی بحثوں کو ناعنوان بناؤ۔ جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے، اور راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے۔ آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ راکب دوش پیمبر کی ثنا ہو جائے۔ آئیے بیٹھیے کچھ ذکر خدا ہو جائے۔ ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، پھر لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، ہاتھ پھیلانا ہی پڑتے ہیں در سرور پر، لاکھ پیروں پر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے۔ یہ دو شعر قطع بند کہ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ مردہ زندہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج ابھرے، حکم جو دے دے شہ ارض و سما ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ پھر بھی مولا میرا سجدے میں چلا جاتا ہے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے، دوسرا اور کوئی ہو تو خدا ہو جائے۔ بس بہت اختصار سے ایک مطلب 4-5 شعر عرض کر رہا ہوں کہ ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے۔ ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے، شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے۔ شعر مظاہر کہ شہر عزا کی سب سے الگ اپنی شان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پہ ہندوستان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پر ہندوستان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پر ہندوستان ہے۔ شعر مظاہر کہ ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، وہ ہندو بھی، لیکن لب حسین پر ہندوستان ہے، ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ ہندو بھی کربلا کے ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں، پھر کیوں نہ میں کہوں میرا بھارت مہان ہے۔ احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے۔ احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، احسان ہے کلام انیس و دبیر کا، اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے۔ شعر مظاہر کہ اردو کو لوگ کہتے ہیں میٹھی زبان ہے، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے۔ ہوگا امام وقت ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، بس صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے۔ ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے۔ بس یہ آخری شعر مظاہر ہے کہ صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے، ہوگا امام وقت پر کیا وقت کا اثر، صدیاں ضعیف ہیں میرا مولا جوان ہے۔ دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں، لیکن لب حسین پر ہندوستان ہے، اما بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے۔ اب مصرع میں زیادہ فرمائیے گا مصرع ثانی کہ بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے۔ بخشش کا ہم سے وعدہ
وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے رب۔ بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے، یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی